الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحجر مکی سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین الف لام را حروف مقطعات ہیں، تلک آیات الکتاب یہ کتاب کی آیات ہے، وقرآن مبین اور روشن قرآن کی کتاب ہے، کتاب کی آیات ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ربما بہت سے مواقع ایسے ہوں گے کہ یود الذین کفروا کہ جب خواہش کریں گے کافر لو کانوا مسلمین کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ تو اس آیت مبارکہ کا جو پس منظر ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء اور صدیقین شہداء سفارش کریں گے، اور ان کی سفارش کی وجہ بھی یہی ہوگی، اللہ تعالیٰ اجازت بھی اس لیے دیں گے کہ جو مشرکین ہیں وہ اور جو کلمہ پڑھنے والے تھے ان میں جو گناہ گار تھے وہ جب جہنم میں اکٹھے ہوں گے تو انہیں مشرکین یہ کہیں گے بھائی آپ لوگوں کے آپ تو ایمان کے دعوے دار تھے، آپ کو کیا فائدہ ہوگا، آپ بھی ہمارے ساتھ ہی آگے جہنم میں ہی ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین جو فرشتے ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان کو اجازت دیں گے، وہ سفارش کریں گے۔ تو یہ جو جہنم کے اندر ایمان والے تھے ان کی حق میں سفارش ہوگی اور یہ وہاں سے نکالے جا رہے ہوں گے، تو اس وقت جو کافر ہوں گے وہ کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں، یعنی تھے تو ہم عذاب میں اکٹھے ہی، لیکن ان کو ان کی سفارش کی وجہ سے یا عذاب ملنے کے بعد دوبارہ جنت میں یا ان کو جنت میں جگہ مل رہی ہے جبکہ ہمیں اس میں جگہ نہیں مل رہی۔ تو ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اسی طرح آخرت میں بہت سارے مواقعوں پہ جب ایمان والوں کو ان کا ایمان فائدہ دے گا تو کافر یہ سفارش کریں گے یا خواہش کریں گے یا چاہیں گے کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، ذرہم ان کو چھوڑ دیجیے، یأکلوا کہ وہ کھائے، آپ ان کو چھوڑ دیجیے ان کی حالت پہ یہ کھائے، ویتمتعوا اور جو فائدہ اٹھانا وہ اٹھائے، ویلہہم العمل، الہا یلہی الہا، جیسے کہ سورۃ تکاثر کی ابتدا میں کیا ہے الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر، الہا کا مطلب ہوتا ہے غافل کر دینا، تو یہ الہا سے ہے یلہی، یلہیہم العمل، عمل کہتے ہیں امید کو، امیدیں جو ہے ان کو غافل کیے رکھے اور امیدیں ان کو بہکائے اور بہلائے رکھے، فسوف یعلمون، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا۔ تو کافر جو ہے وہ بھی بڑی ساری امیدیں اپنے سینوں میں پالے ہوئے جن میں یہ کہ وہ شاید موت پہ غلبہ پا لیں گے، شاید کہ کوئی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے، اور اس طرح کی غلط قسم کی امیدیں جو کو شیطان نے سمجھ باغ دکھائے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ان کو غافل رہنے دیں اور ان کو مزے اڑانے دیں، کھانے پینے دیں، فائدہ اٹھانے دیں، ان کو قریب پتہ چل جائے، یعنی یہ بھی دھمکی ہے، تحدید ہے۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، اور نہیں ہم نے تباہ کیا کسی بستی کو مگر اس کا ایک مقرر پہلے سے لکھا ہوا وقت تھا جو معلوم شدہ تھا، تو وہ معلوم وقت جب آئے گا تو تب ان کو پتہ چل جائے گا۔ ما تسبق من امۃ اجلها، وہ جو لکھا ہوا وقت ہے کوئی امت اس سے سبقت نہیں لے جا سکی، یعنی اس کے بعد کوئی امت جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ وہ اس کے بعد زمین کے اوپر رہ پائے گی، تو کوئی سبقت نہیں لے جا سکا۔ وما یستأخرون، اور نہ ہی کسی کو مہلت دی گئی کہ جب وہ آگے وقت تو پھر اس کو مہلت دی جائے، ایسا بھی نہیں ہوا، نہ پہلے پکڑا گیا نہ اس کے بعد مہلت دی گئی۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اور ان سے یہ کہا گیا، یعنی اس میں جواب ہے مشرکین کے اس اعتراض کا کہ اللہ ہمیں پکڑتے کیوں نہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پکڑنے کے پروسیجر ہے، اس کے بغیر ہم نہیں پکڑتے۔ تو وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اور انہوں نے یہ کہا اے وہ ہستی، اے وہ شخص جس کے اوپر ذکر نازل ہوا، ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن، قرآن مجید آگے 19 نمبر آیت مزید آ جائے گا، جس کے اوپر یہ ذکر نازل ہوا ہے، تو انک لمجنون، آپ تو مجنون ہے، آپ تو پاگل ہے، تو آپ کے اندر عقل نہیں ہے، اس طرح کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کرتے تھے۔ کیوں مجنون ہے؟ لو ما اتینا بالملائکہ، کیوں نہیں آپ لے آتے ہمارے پاس فرشتوں کو، ان کنت من الصادقین، اگر آپ صادق ہیں، سچے ہیں تو آپ فرشتے لے آئے اور فرشتے ہمیں پکڑ لے آگے، اب تو آپ کو مان ہی نہیں رہے۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، تو پیچھے یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پکڑنے کا پروسیجر رکھا ہوا ہے اور ایک اس کا طریقہ کار ہے، اس کے مطابق ہوتا ہے، اور یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ نہیں ہم نازل کرتے فرشتوں کو مگر کسی مقصد کے ساتھ، کسی مقصد کے ساتھ۔ تو آگے نظر آئے گا ہمیں کہ فرشتے ایک مقصد لے کے آ رہے ہیں، اور پیچھے بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ فرشتے خاص اہداف کے لیے آتے ہیں اور ان کو اچیو کر کے جاتے ہیں۔
ایسا نہیں ہوتا کہ پھر وہ فرشتے چھوڑ کے جائیں. تو ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم نازل نہیں کرتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ، ایک مقصد کے ساتھ. وما كانوا اذا منذرین، اور تب ایسے لوگوں کو بالکل بھی مہلت نہیں دی جاتی. یعنی اگر فرشتوں کو یہ ہم نے ٹارگٹ دے کے بھیج دیا تو پھر تم بچ نہیں پاؤ گے. تو انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، دونوں برائے اللہ فرماتے ہیں وہ ذکر جو ہے اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تو اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کا بہت ہی عظیم بندوبست کیا ہے جو کسی کا بھی نہیں ہے پہلے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا وہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کا ذمہ لیا ہوا ہے تو ہم اس کو بالکل نہ پڑھیں نہ سیکھیں نہ اس کو سمجھائیں نہ کریں. اللہ رب العالمین نے اس کو ہمارے ذریعے ہی تحفظ کیا ہے اور ہمیں اس کے ذریعے تحفظ کیا ہے. تو یعنی ہماری حفاظت اس چیز میں ہے جب ہم اس کی تنفیذ کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے تگ و دو کریں گے، اور اس کی حفاظت اس میں ہے کہ ہم اس کو یاد کریں اور ہم جو ہے وہ اس کو پڑھیں، اس کو سیکھیں، اس کو ہم کریں. تو اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کا ذمہ یہ لیا ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے بارے میں حدیث قدسی ہے کہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ انزلت علیک الکتاب لا یغسلہ الماء، آپ کے اوپر اے نبی ایسی کتاب نازل کی گئی ہے جس کو پانی بھی نہیں دھو سکتا. پانی بھی یعنی پہلے دور میں جو لکھا جاتا تھا نا وہ چمڑے کے اوپر لکھا جاتا تھا اور سیاہی کے ساتھ لکھا جاتا تھا، تو اس کو پانی مارنے سے وہ سیاہی جو ہے وہ ختم ہو جاتی تھی تو دوبارہ اس کے اوپر لکھ دیا جاتا تھا. لا یغسلہ الماء، یہ ایسی کتاب ہوگی جس کو پانی دھو کے بھی ختم نہیں کر سکتا. تقرأہ نائما و یقظان، ایسی کتاب ہوگی آپ سوئے بھی اس کو پڑھیں گے اور جاگتے ہوئے اس کو پڑھیں گے. تو یہ عظیم اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حفظ کا ایک بندوبست کر دیا. سابقہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ان میں سے کسی کے بھی حفظ کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے، اور اس کی پوری تجوید اور اس کی پوری ترتب اور اس کا پوری غیرات القرآن کی پوری سائنس ہے، جبکہ سابقہ کتابوں میں سے کسی کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جو ہے وہ الفاظ کو بھی محفوظ رکھا ہے اور اس کی قرات کو بھی محفوظ رکھا ہے. یعنی اگر یہ دیر دبر پیش نہ ہو، جو قرآن نازل ہوا تھا تو اس وقت اس کے اوپر دیر دبر پیش نہیں تھے، تو اس وقت علی رضی اللہ عنہ نے ابو الاسود الدولی کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ آپ نے اس کی جو سائنس ہے، یہ قرآن مجید جس کو سینٹیکس کہتے ہیں، یعنی نحو اور صرف کے نام سے جانا جاتا ہے اس کو، تو وہ جو ہے اس کو محفوظ کرے، اس کے قواعد کو. کہ انہوں نے سنا ایک بندے کو قرات کر رہا تھا ان اللہ بریء من المشرکین وان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اصل عبارت یہ ہے. تو اس نے پڑھا، یہ دیر تک پیش نہیں تھے ان اللہ بریء، یعنی اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بری ہے مشرکین سے اور اللہ کا رسول بھی بری ہے مشرکین سے. تو اس نے پڑھا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، زیر تک پیش نہیں تھے، اجمی تھا، اس کو نہیں پتا تھا. اس کا مطلب یہ بن گیا کہ اللہ بری ہے مشرکوں سے بھی اپنے رسول سے بھی. تو انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کو تو سمجھ نہیں ہے، جو اجمی لوگ ہیں وہ اس کو غلط پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے پھر اس بات کی تلقین کی کہ آپ اس کے اعراب کو ایجاد کریں کہ اعراب ہونا چاہیے، سائنس ہونی چاہیے اس کی پوری. لوگوں کو عربیوں کو تو پتہ ہے لیکن اجمیوں کو نہیں پتا تھا. تو اس طرح سے اللہ نے حفاظت کی ہے. جب بھی اس کے بارے میں کوئی فتنہ کھڑا کیا گیا ہے، جب بھی اس کے اوپر کوئی اعتراض کیا گیا ہے، تو اس سے ایک نئی سائنس وجود میں آئی ہے، اور وہ علماء نے، فقہاء نے اور محدثین نے اور قراء نے مل کے ان ساری چیزوں کو کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ جو حفاظت کا ذمہ لے رہے ہیں، یہ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جوڑی اس قرآن کے ساتھ دی ہے. اس امت کے اندر یہ تفسیر قرطبی کے اندر موجود ہے یہ واقعہ. مامون جو ہے اس کے پاس ایک یہودی آیا اور اس کی ایک خاص مجلس ہوتی تھی، اس میں علماء کے ساتھ وہ یعنی جو اسکالرز ہوتے تھے ان کے ساتھ وہ ڈسکشن کیا کرتا تھا. مامون جو ہے عباسی خلیفہ تھا. تو ایک بڑی خوبصورت کپڑوں اور بڑی خوشبودار حیات والا ایک شخص جو ہے نا وہ ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، تو سوالات کے بڑے اچھے جوابات بھی دیتا تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ کون ہے؟ جب مجلس ختم ہوگی تو اس کو بلایا، کہنے کون ہو؟ کہنے لگا میں یہ ہوتی ہوں. تو کہ اسلام لے آؤ، میں تمہیں بڑا اعانت کروں گا اور بڑا پیسہ پوسہ بھی دوں گا. تو اس نے کہا دین و آبائی، میرے عوائدات کا دین میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں. بارہ وہ چلا گیا. تو ایک سال بعد دوبارہ اسی مجلس میں وہ شخص آیا. تو وہ جو ہے نا وہ بہت ساری قرآن کے بارے میں، فقہ کے بارے میں، تاریخ کے بارے میں بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہا. تو جب مجلس ختم ہوئی تو مامون نے اس کو بلایا، کہا کہ کیا تم نے یہ ساری چیزیں کیسے سیکھ لی ہیں؟ کہنے لگا میں نے اسلام قبول کر لیا. تم نے اسلام کو کیوں قبول کیا؟ اس وقت تو تم نے کیا نہیں جب میں تمہیں آفر کر رہا تھا. اس نے کہا میں بہت اچھا خطاط ہوں. جب آپ نے مجھے یہ توجہ دلائی ہے تو میں نے اس کے بعد یہ کیا
کہ میں نے تجربہ کیا ہے، میں نے بہت اچھا خطاط ہوں، میں نے ایک تورات لکھی جس میں نے اوپر نیچے کر دی کافی ساری چیزیں اپنے ہاتھ سے لکھی، بڑی خوبصورت 3 نسخے، ایک کے اندر 2 کے اندر تحریف کر دی، ایک میں نے صحیح رکھا. تو میں نے جا کے وہ بیچنے کی کوشش کی تو وہ سارے بک گئے، یہودیوں نے مجھے خرید لی اور بڑا اپریشیٹ بھی کیا کہ میں نے بڑی خوش خط کر کے لکھا ہوا. پھر میں نے انجیل کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا، اس کو بھی میں نے اس کے اندر 2 نسخوں کے اندر تحریف کر دی، اوپر نیچے کر دی چیزیں، اور ایک نسخہ جو ہے وہ اس کو میں نے صحیح رکھا، تو وہ سارے بک گئے. تو انہوں نے میری بڑی آؤ بھگت بھی کی. تو تیسرا جو ہے نا وہ میں نے پھر قرآن کے ساتھ ایسا کیا کہ میں نے قرآن جو ہے اس کے اندر 2 نسخے ان کے اندر اوپر نیچے کر دی چیزیں، میں نے ایک سورت کی آیت ہے دوسری میں لکھ دی، دوسری کی اس میں، اور اوپر نیچے کر کے میں نے اس کو نا سورتوں کی ترتیب بھی بدل دی. تو میں نے وہ نا جا کے ان کو جو لوگ تھے علماء تھے اس طرح کے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ آپ ذرا یہ دیکھیں. تو انہوں نے جب دیکھا اور میں ان کو بیچنا چاہتا ہوں تو انہوں نے میرے پیچھے پڑے، انہوں نے کہا تیری جان لے لیں گے، تو نے کیا کیا ہماری کتاب کے ساتھ، یہ تو نے اوپر نیچے کر دیا سب کچھ. تو کہتا ہے کہ پھر مجھے یقین ہوا کہ واقعتاً یہ کتاب جو ہے اس کے اندر کوئی تحریف کوئی تبدیلی نہیں ہے، تو میں اس لیے اسلام لیا. بہرحال یہ امام قرطبی نے اپنی تفسیر کے اندر واقعہ لکھا ہے. تو اللہ رب العالمین نے صرف اس بات سے اس کو حفاظت نہیں دی. یہاں پہ قاری صاحب اگر غلط پڑھتے ہیں تو پیچھے سے بندہ بولتا ہے، دنیا میں کسی کی حالیت نہیں. تورات کے اندر اتنے معاملات الٹے سیدھے ہیں کہ ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ فرعون جو ہے اس نے ایمان لے آیا تھا اور اس نے خود ہی بنی اسرائیل کو چھوڑ دیا تھا، اور دوسری جگہ پہ لکھا ہوا ہے تورات کے اندر ہی کہ فرعون جو ہے اس کو غرق کیا گیا. ٹھیک ہے، تو اتنے عجیب عجیب معاملات ہیں کہ ایک اس کا حصہ دوسرے حصے کا تناقض کر رہا ہوتا ہے، دوسرا حصہ پہلے حصے کا تناقض کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہی معاملہ انجیل کا بھی ہے. تو یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہمارے دل کہ لوگ اس کو حفظ کرتے ہیں. اس وقت اسلام آباد میں کتنے حافظ ہوں گے آپ کے خیال سے؟ گنے جا سکتے ہیں. پاکستان میں کتنے ہوں گے اور دنیا میں کتنے ہوں گے؟ اور آپ کو دنیا میں شاید چند انگلی پہ گنے جانے والے لوگ وہ ہوں جو کہ بائبل کو جنہوں نے یاد کیا ہوا اور بائبل کو یاد بھی کیا ہوا تو وہ بتائیں کہ ہم نے کون سا نسخہ یاد کیا ہوا. آپ نے قرآن کو یاد کیا ہوا تو یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے عربوں والا قرآن یاد کیا ہوا ہے عجمیوں والا. لکھائی میں اوپر نیچے ہو سکتا ہے، لکھائی عربیوں کا ہمارا خط مختلف ہے، عربوں کا مختلف ہے، ان کے ہاں تو نسخے ہی مختلف ہے. ایک نسخے میں جو آیت ہے دوسرے میں ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، آیات کے نمبر مختلف ہے اور چیزوں کے بالکل معاملات ایک دوسرے کے مخالف ہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو ہمارے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب کے اندر محفوظ کر دیا ہے، اور جو ہے وہ امت پوری کی پوری اس کے ساتھ معلق رہتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس کی حفاظت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہر رمضان میں مسلمان اس کا اعادہ کرتے ہیں. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ یعنی وہ ایک عالم ہے، اس نے ایک شخص ہے وہ کرسچینٹی اسلام میں آیا ہے، یوسف ایسٹ کا نام ہے، تو اس نے جو ہے نا وہ اس چیز کا تجربہ کروایا لوگوں کو، بہت بڑے حال میں تھے. اس نے کہا کہ اچھا میں ابھی قرآن پڑھتا ہوں، اس نے کہا میں تورات بھی پڑھتا ہوں انجیل بھی پڑھتا ہوں، جو لوگ ہیں سارے اس نے ان سے کہا کہ آپ بتائیے کہ جہاں سے میں نے غلط پڑھا ہے. تورات پڑھ رہا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا، انجیل پڑھ رہا ہے، عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، مسلمان بھی تھے. اچھا سارے چپ ہے، اور جب اس نے کہا اچھا میں قرآن پڑھتا ہوں، اب دیکھیے ذرا جتنے مسلمان ہیں مسلمان بھی تھے اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد، صحیح پڑھا؟ اور نہیں سارے بول پڑے نہیں ایاک نعبد، یہ آپ نے ایک آیت چھوڑ دی، کون سے والی؟ مالک یوم الدین. ٹھیک ہے، تو اس نے کہا یہ وجہ ہے کہ قرآن کے کوئی تحریف تبدیلی ممکن نہیں ہے. پھر اس نے سورہ ناس پڑھی، اس نے درمیان میں سے پڑھا، تو ایک آدھ تو حافظ ضرور ایسی مجلس میں ہوتا ہی ہے. تو اس نے کہا کہ اکثریت جانتی ہوتی ہے جو تحریف ہو رہی ہے، اور کم از کم ایک حافظ ضرور ہوتا ہے مجلس میں جو پکڑ لیتا ہے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں. تو بہرحال مانوی تعریف بھی ہے، علماء کی ذمہ داری اس تعریف سے لوگوں کو روکا جائے، جو غلط کر رہے ہیں اس کا ان کو لوگوں کو تعلیم بھی دی جائے. تو یہ حفاظت کے مختلف طریقے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے رسول بھیجے من قبلک آپ سے پہلے، فی شیع الاولین، شیعہ تو کہتے ہیں جماعت کو، گروہ کو، سابقہ گروہوں کے اندر بھی ہم نے رسول بھیجے. وما یأتی من رسول الا كانوا به یستہزئون، جب بھی کسی کے پاس کوئی رسول آیا تو اس کا استہزاء کرتے تھے، رسول کو سنجیدہ نہیں لیتے تھے. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، ہم اسی طرح اس قرآن کو یا ان کتابوں کو جو آسمانی ہے مجرمین کے دلوں میں چلاتے ہیں. مجرمین کو اس سے بڑی خار ہوتی ہے، مجرمین جو ہے وہ اس کے اوپر لا یؤمنون به، ایمان نہیں لاتے. فقط سنت الاولین، جبکہ سابقہ
امتوں کے طریقے گزر چکے ہیں، یعنی سابقہ امتوں نے جب جھٹلایا اللہ کی کتابوں کو تو ان کا کیا حشر ہوا، یہ سب گزر چکا ہے۔ اس کے باوجود بھی جو مجرم ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ، تو وہ جو ہے وہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ پچھلی آیات میں کہ یہ مجنون ہے اور یہ کوئی ہمارے پاس واضح نشانی نہیں لے کے آتا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نشانی 14 نمبر آیت میں وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ، اگر ایسی نشانی آ جائے ان کے سامنے کہ فتحنا علیہم باب من السماء، ہم آسمان کا کوئی دروازہ کھول دے، آسمان کا دروازہ کھل جائے، فظلوا فیہ یعرجون، تو یہ اس کے اندر اوپر کو چڑھے، آسمان کی طرف یہ سفر کرے، لقالو، تو آسمان پہ جائیں، وہاں پہ فرشتوں کو دیکھیں، وہاں سے جہنم کو دیکھیں، جنت کو دیکھیں، سب کچھ دیکھ کے واپس آئیں، تو لقالو ان کے بیانات پتہ کیا ہوں گے، کیا کہنا چاہیے ان کو آ کے کہ ہم مومن ہو گئے؟ لقالو، یہ کہیں گے انما سکرت ابصارنا، انہوں نے تمہاری آنکھوں میں جادو کر دیا تھا، ٹھیک ہے، سکرت ابصارنا، ہماری آنکھوں پہ نشہ چڑھ گیا تھا، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ انہوں نے ہمارے پر جادو کر دیا۔ سب کچھ دیکھ کے بھی یہ ایمان نہیں لائے گا، جنہیں ایمان لانا ہے وہ بغیر دیکھے بھی کیا کرے گا، ایمان لے آئے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے معیار کیا رکھا ہوا ہے، معیار ہے الذین یؤمنون بالغیب، اور قیامت والے دن مشرکین کیا کہیں گے، 32 نمبر آیت میں اللہ سورہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ لوگ کہیں گے کہ ربنا ابصرنا وسمعنا، اے اللہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور ہم نے سب کچھ سن لیا ہے، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اب ہمیں یقین آ گیا، اب ہمیں واپس جانے دیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو وہ جو دیکھ کے ایمان لایا ہے اس کا ایمان کا فائدہ ہوگا ان کو؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں سب کچھ دیکھ کے بھی جنہوں نے ایمان نہیں لانا یہ نہیں لائیں گے۔ لقالوا انما سکرت ابصارنا، تو کہیں گے کہ ہماری آنکھوں پہ نشہ کر دیا گیا ہے اور نشہ ہماری آنکھیں جو ہے وہ نشے کی حالت میں ہے، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم پہ جادو کر دیا گیا ہے، اور وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے بنائے ہیں آسمان کے اندر بروج۔ بروج کیا ہوتا ہے؟ برج سے ہے، ستون۔ برج جو ہے یہ جو چیک پوسٹ ہوتی ہے، جب ہم کسی بھی سوسائٹی میں داخل ہوتے ہیں تو جو باہر چیک پوسٹ ہوتی ہے اس کو برج کہا ہے، عربی میں برج اس معنی کے ہوتا ہے۔ تو ہم نے آسمان پہ برج بنائے ہیں، یعنی آسمان کی حفاظت کے لیے ہم نے کیا بنائی ہے؟ چیک پوسٹ بنائی ہے۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے اس آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت بنایا۔ کیسے خوبصورت بنایا ہم نے؟ ستارے۔ وَحَفِظْنَاهَا، اور یہ پوسٹیں کیوں بنی ہے؟ حَفِظْنَاهَا، ہم نے اس آسمان کی حفاظت کی ہے، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، ہر مردود شیطان سے، ہر مردود شیطان جو ہے وہ اوپر نہ جا سکے، ہم نے اس لیے بروج بنائے ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے؟ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، مگر جو استرقہ کا لفظ کس سے نکلا ہوا؟ سرقہ سے۔ سرقہ کسے کہتے ہیں؟ چوری کو، سارق کہتے ہیں چور کو۔ استرق السمع، جو کان لگا کے چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو اس کا پیچھا کرتا ہے شہاب مبین۔ شہاب کہتے ہیں شعلے کو، اور جو ہے مبین روشن، روشن، اور اس کو دوسرے لفظوں میں قرآن مجید کے اندر شہاب ثاقب بھی کہا گیا۔ تو جب بھی شیاطین آسمانوں پہ جا کے اوپر کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا چیزوں کا پیچھا کرتی ہے؟ شہاب ثاقب یا شہاب مبین۔ تو یہ جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو ہمیں شہاب نظر آتے ہیں، تو یہ اصل میں جس کو لوگ کہتے ہیں ستارہ ٹوٹا، تو یہ ستارے وغیرہ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، یہ شیاطین کو رجم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ وَجَعَلْنَا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، تو رجوماً رجم سے ہے، رجم کسے کہتے ہیں؟ پتھر مارنا، اسٹوننگ ٹلر، ٹھیک ہے۔ تو رجوماً للشیاطین، تو شیاطین کی جو ہے نا وہ وہاں پہ ان کو اسٹوننگ ہوتی ہے ان کے ذریعے جب وہ اوپر بات سننے جاتے ہیں۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے، بڑا وسیع بنایا ہے، ہم نے اس کو پھیلایا ہے۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، ہم نے اس کے اندر رواسی پہاڑوں کو کہتے ہیں، پہاڑی سلسلے بڑے بڑے، جبال اور رواسی میں تھوڑا فرق ہے۔ رواسی جو ہے نا لمبے رنگے جو پہاڑی سلسلے ان کو رواسی کہا جاتا ہے، اور جبال جو چند ایک پہاڑ ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ تو رواسی ہم نے اس کے اندر بنائے، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ پیدا کیا ہے
نباتات کی شکل میں ہم نے اگایا ہے، بالکل شیء موجود، ہر اس چیز کو جو زمین کے لیے بہت ہی ضرورت ہے جس کی. تو وجعلنا فیہا معائش، اور اس کے اندر ہم نے زمین کے اندر لوگوں کے رہنے کے لیے تمام سامان عیش رکھا ہے، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ. عیش کا مطلب ہوتا ہے زندگی گزارنا. وہ فی عیشۃ راضیہ، جو جنت میں جائیں گے اپنی من پسند زندگی گزاریں گے. معائش ان کی سامان گزران، زندگی کا سارا سامان. ومن لستم لہ برازقین، اور وہ مخلوقات بھی اللہ نے بنائی ہے جن کو تم رزق نہیں دیتے ہو. جن کو انسان رزق نہیں دیتا تو اللہ ہی رزق دیتے. انسانوں کو بھی اللہ رزق دیتے اور دیگر مخلوقات کو بھی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور نہیں ہے کوئی چیز مگر اس کے، کوئی بھی کائنات میں ایسی چیز نہیں ہے جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہو. ہر چیز کے اللہ کے پاس خزانے ہیں، لیکن اگر وہ خزانہ در خزانہ نازل کر دی جائے تو کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ ہاں، تو لوگ اس کو ضائع کریں گے. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، مگر ہم اس کو نہیں نازل کرتے ہر چیز کو مگر ایک مقررہ اندازے کے مطابق. تو ایک مقررہ اندازے کے مطابق جو ہے وہ ہر چیز ملتی ہے تاکہ وہ ضائع نہ ہو، اس کی حفاظت رہے. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. ارسلنا الرياح، ہم نے ہوائیں بھیجی، لواقع تلقیح والی. تلقیح کہتے ہیں وہ والی ہوائیں جو کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں اور جتنی بھی نباتات ہیں ان میں دو جوڑے ہوتے ہیں، ایک نر ہوتا ہے ایک مادہ ہوتا ہے. تو ہوا چلتی ہے تو ہوا کے ذریعے جو نر کھجور ہے اس کا جو گور ہے، یا نر جو بھی درخت ہے ان کا، یا نر جو یہ ہے آم وغیرہ باقی جتنے بھی درخت ہیں ان کا جو ہے وہ ان کا تعلق قائم ہو جاتا ہے مادہ کے ساتھ اور اس سے وہ پھل ہوتا ہے. اور اگر یہ ہوا نہ چلے، یہ ہے تلقیح والی ہوائیں، ٹھیک ہے. تو اگر یہ ہوائیں نہ چلے تو یہ جو پیداوار ہے یہ نہ ہو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ زمین کی حفاظت کے لیے نباتات پیدا کی ہیں، اور جو ہے نا اسی طرح ہم نے یہ ہوائیں چلائی ہیں کہ جس کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ ان کی آپس میں تعلق جوڑتا ہے نر اور مادہ نباتات کا، اور اس سے وہ پیداوار ہوتی ہے. فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمانوں سے پانی نازل کیا. لواقعہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ ہوائیں جنہوں نے بادلوں کو اپنے اوپر اٹھایا ہوتا ہے، بھاری بادلوں کو، تو وہ بادل جو ہے وہ بھی حالت ایسی ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے لواقع، یعنی ایسے ہے کہ جیسے وہ ڈیلیور کرنے والے ہوں پانی کو جو ان کے اندر موجود ہے. تو فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، تو ہم نے آسمانوں سے پانی نازل کیا. فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، ہم نے وہ پانی آپ کو پلایا. اب دنیا میں جہاں بھی بارش ہوتی ہے وہ پانی پینے کے قابل ہوتا ہے. جو زمین کے اوپر پانی ہے اس کا 80% سے زیادہ حصہ ہوا ہے جو پانی پینے کے قابل نہیں ہے، لیکن جو آسمانوں سے نازل ہوتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے آسمانوں سے پانی نازل کیا. فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، یہ پیور واٹر ہے، یہ وہ ہے جو کہ فلٹریشن والا ہے. یہ جو ہم نے فلٹریشن کا کانسیپٹ لیا نا، یہ آسمان سے لیا، یہ فطرت سے لیا ہے. یہ فطرت سے لیا ہے کہ جب یہ پانی زمین سے اوپر اٹھتا ہے تو یہ اس کی فلٹریشن قدرتی طور پہ ہو جاتی ہے. تو ہم نے اس کو پانی کے پینے کے قابل بنایا تمہارے لیے. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور یہ ایسا طریقہ ہے کہ کچھ علاقوں میں ابھی پیچھے ان کے جو تھے یہ جو ان کے نیوکلیر پلانٹس تھے تو وہ کئی علاقوں میں ان سے کچھ نقصانات ہوئے. تو اس کے بعد بارشیں ہوئی تو لوگوں نے سمجھا کہ اب کی بارشیں بڑی نقصان دہ ہوگی، لیکن اس کے بعد بھی بارش کا کوئی نقصان نہیں ہوا. تو اس کی فلٹریشن اتنی کمال قسم کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فطرت سے دے رکھی ہے کہ کوئی بھی تابکاری اثرات بھی اس کے اندر پانی کے باقی نہیں، پانی کے اندر باقی نہیں رہتے. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اس کے دو مطلب ہیں. ایک یہ کہ اسی کو تم اپنے پاس خزانہ کرتے ہو، اسٹور کرتے ہو، بارش کے پانی کو لمبے عرصے تک چلاتے ہو. اور ایک یہ کہ مَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، تم نے تو کوئی پانی خزانہ نہیں کیا ہوا. یہ سارے پانی کے خزانے کس نے رکھے ہوئے؟ اللہ رب العالمین نے. تو دونوں معنی ہے اس کے. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اسی طرح ہم ہی ہیں جو زندہ رکھتے ہیں اور ہم ہی ہیں جو موت دیتے ہیں. وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور جب موت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وراثت کس کو ملتی ہے؟ وارث کون ہے اس کائنات کا؟ اللہ ہی وارث ہے. تو اس پوری کائنات کی وراثت اللہ کے لیے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور ہمیں سب معلوم ہے المستقدمین والمستأخرین، جتنی امتیں پہلے گزر چکی ہیں اور جتنی امتیں آئندہ آئیں گی سب ہمارے ریکارڈ میں ہیں، سب کا ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے. کوئی ایسی امت نہیں ہے جس کا ہمیں پتہ نہ ہو. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، 25 نمبر آیا. اللہ فرماتے ہیں لیکن یہ صرف ایسے ہی نہیں کہ
یہ آئے اور چلے گئے، بلکہ آپ کا رب ہوا یحشرہم، ان سب کو جمع کرے گا محشر کے میدان میں، انہ حکیم علیم، وہ حکمت والا علم والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا من صلصال من حمأ مسنون، کھٹکتی ہوئی کھٹکنے والی مٹی سے، جس کو آپ اس طرح مارے ہیں، پہلے وہ تراب تھی، پھر اس کے اندر پانی ڈالا گیا، پانی ڈال کے اس کو بڑا سا پڑی رہی، اس میں سے پانی خشک ہو گیا، پھر وہ ایسی ہو گئی جیسے کھٹکنے والی مٹی ہوتی ہے، یعنی جیسے برتن بنانے کے لیے مٹی کے برتن بنا کے وہ رکھے جاتے ہیں، پھر وہ پک جاتے ہیں، جب پکتے ہیں تو پھر ان کو آپ ایسے ٹھوکر ماریں چیک کرنے کے لیے کہ صحیح پکے تو آواز آتی ہے، اس طرح کی مٹی سے ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، حمأ مسنون کا اشارہ ہے اس کی طرف، جب مٹی کے اندر پانی پڑا رہے تو ایک لمبا عرصہ پڑے رہنے کے بعد اس کے اندر سے ایک عجیب سی بدبو آتی ہے، یہ ہے حمأ مسنون۔ تو فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا وَإِذْ رَبُّكَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، 27 نمبر آیا۔ انسان کو ہم نے پیدا کیا تھا حمأ مسنون سے، اور جنوں کو ہم نے پیدا کیا من قبل، اس سے پہلے، جنوں کی تخلیق انسانوں سے پہلے ہوئی ہے، من نار السموم، جو ہے وہ ایسی آگ کے شعلے کے ساتھ، آگ کی جو شعلے ہیں ان کے ساتھ ان سے اس کی تخلیق ہوئی ہے۔ تو ان کی تخلیق چونکہ پہلے ہے، اور یہ بھی مخلوق جو تھی وہ فریڈم والی مخلوق تھی، تو اسی لیے کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو پوچھا گیا فرشتوں سے کہ ایسی مخلوق جو کہ زمین کے اندر فساد کرے گی، تو ان کو پہلے جو ایکسپیرینس تھا وہ جنوں کا ایکسپیرینس تھا کہ ان کی تخلیق کے بعد انہوں نے بہت فتنہ فساد کیا تھا، تو اس لیے فرشتوں نے کہا کہ اللہ جی وہ فتنہ فساد کریں گے، انسانوں کے بارے میں انہوں نے کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں بشر کو تخلیق کرنے والا ہوں کھنکھنانے والی مٹی سے، جو کہ پانی بدبودار پانی سے خشک ہو کر اس کیفیت میں آئی تھی، اس سے پیدا کروں گا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو بالکل تسویہ کر دوں، اس کا تسویہ کا مطلب کہ اس کے سارے اعضاء بن جائیں، جو چیز جہاں ایڈجسٹ ہونی تھی وہ ہو جائے، نفخت فیہ من روحی، اس کے اندر میں اپنی روح پھونک دوں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر اپنی روح پھونکی ہے۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو روح پھونکنے کے بعد آپ سب نے اس کے لیے سجدے میں گر جانا ہے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مل کر، اکٹھے، یکلخت، الا ابلیس، ما سوائے ابلیس کے، یہ چونکہ جنوں میں سے تھا، جیسے کہ آگے سورہ کہف میں آئے گا کہ جنوں میں سے تھا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، کہ اس کے بعد بھی فریڈم تھی، تو ابا ان یکون مع الساجدین، یہ انکاری ہو گیا کہ وہ سجدہ کرے، یہ انکار کر دیا اس نے کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے ابلیس، تم نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا، اللہ تکون مع الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ قال لم اکن لاسجد لبشر، اس نے کہا کہ میں بشر کو سجدہ نہیں کرنے والا ہوں، میں ایسا نہیں ہوں کہ اس بشر کو سجدہ کروں۔ خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، یہ بدبودار مٹی سے جو کہ خشک ہو گئی اور اس سے بنایا گیا، اس کو آپ نے اس کو تخلیق کیا۔ قال فاخرج منها فانک رجیم، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اس یہاں سے نکل جاؤ، آپ رجیم ہو۔ رجیم مطلب ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، رجیم کا یہ مطلب ہے، یہ رجیم کی وضاحت ہے کہ ان و ان، اور بے شک یہ یقیناً علیک اللعنۃ، تم پر لعنت ہے، الی یوم الدین، جزا کے دن تک، جب جزا کا نظام قائم ہوگا، جب جزا دی جائے گی اعمال کی، اس وقت تک تمہارے پر لعنت ہے۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا میرے رب مجھے آپ پھر اس وقت تک مہلت دے دو، جب تک میرے اوپر لعنتیں برس گئی اس وقت تک مجھے مہلت دے دو۔ قال فانک من المنظرین، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہیں مہلت دی گئی، الی یوم الوقت المعلوم، ایک خاص معلوم وقت تک کے لیے تمہیں مہلت دے دی گئی۔ قال ربی بما اغویتنی، اس نے کہا اے اللہ ربی، اے میرے رب، بما اغویتنی، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، لأزینن لہم فی الارض، میں اب زمین کے اندر ان کے لیے سامان زینت رکھوں گا، میں ان کے لیے خوبصورت بنا دوں گا، زمین کو مزین کر دوں گا، اور وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ اب یہ ساری ذمہ داری کون لے رہا اپنے ذمہ؟ شیطان، کہ میں انسانیت کو گمراہ کروں گا، یہ بھی تو کہہ سکتا نا کہ میں ان کو ہدایت دوں گا، تو یہ سارا ٹھیکہ کون لے رہا ہے؟ خود اپنی مرضی سے لے رہا ہے۔ تو جب اس چیز کا ذمہ دار لے رہا ہے اور پیچھے کیا کہہ رہا ہے کہ اب وہی تری، تو نے مجھے کیا کر دیا؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، اپنے کو عذر بتا دے، نہیں بس میں نہیں کر سکتا ہوں سجدہ، تو گمراہی تو تم نے خود چنی ہے۔
تو یہ ہمیشہ جو ابلیسی راستے پہ لوگ ہیں نا وہ غلط کر کے اپنا گناہ دوسروں کے ذمہ ڈالتے ہیں، اور جو مشرکین ہیں وہ اس سے بھی آگے ہوتے ہیں، وہ گناہ کر کے اپنا گناہ اللہ کے ذمہ ڈالتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا تو گناہ ہے کوئی، سارا کس کا غلطی ہے؟ اللہ کی غلطی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے لوگ اپنے والدین پہ ڈال رہے ہوتے ہیں، ہاں۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ سارا واقعہ الا عبادک منهم المخلصین، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ سب کو گمراہ کروں گا مگر وہ تیرے بندے جو کہ مخلصین ہیں، جو خالص ہیں، جو آخرت کے اوپر ایمان رکھنے والے اور خالص تیرے بندے، کسی اور کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے علاوہ باقی سب کو میں گمراہ کر دوں گا۔ تو یعنی اس لیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خالص ہونا اتنا ضروری ہے، خالص ہو جائے گا انسان تو وہ گمراہ نہیں ہو پائے گا۔ خالص ہوتا ہے انسان آخرت کے لیے، جیسا کہ آگے ہم پڑھیں گے سورہ صافات کے اندر، تو سات کے اندر، یہ سورہ سات کے اندر پڑھیں گے اس چیز کو۔ قال هذا صراط علیہ مستقیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے ذمہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے میرے نزدیک، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ جو میرے بندے ہیں تمہارا ان کے اوپر کوئی زور نہیں چلے گا، الا من اتبعک من الغاوین، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے تیری پیروی کی، گمراہ لوگوں میں سے، غاوین۔ تو وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک جو تمہاری اتباع کرنے والے غاوین گمراہ ہیں، جہنم ان سب کے ساتھ ہمارا موعد ہے، مقررہ وقت ہے، اجمعین سب کے سب کا۔ لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم، ان دروازوں میں سے، لکل باب ہر دروازے کا، منہم اور گمراہوں کا ہر دروازے کے لیے ان گمراہوں میں سے، جزء مقسوم ایک مخصوص حصہ ہے۔ تو جہنم کے دروازے، یہ تو قرآن نے کہہ دیا کہ 7 دروازے ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ ان کے نام کیا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے اپنے پاس وہ نام شام بنائے ہوئے، لیکن کسی صحیح حدیث میں ان کے نام موجود نہیں ہے۔ جنت کے کتنے دروازے؟ 7۔ ہاں، جنت کے 8۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے احسن طریقے سے، اور وضو کر کے اس کے بعد پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 8 کے 8 جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حدیث میں موجود ہے کہ ان دروازوں میں سے ایک کا نام کیا ہے جو سائنین کے لیے ہے؟ الریان، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اور بھی دروازوں کے کچھ نام ہیں، لیکن سب کے سب جو ہے ان کا نام موجود نہیں ہے۔ تو جنت کے بھی دروازے ہیں اور جہنم کے بھی دروازے ہیں۔ تو باب الصیام ایک کا نام ہے، ایک کا باب الصلاح ہے، ایک کا باب الصدقہ ہے۔ تو انسان جن چیزوں میں زیادہ جن چیزوں سے اس کا تعلق ہے اعمال حسنہ کے ساتھ، اس اعتبار سے وہ جنت کے دروازے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی کہ کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کو جنت کے 60 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ تو آپ سے فرمایا ہاں تو انہی میں سے ہو۔ تو انسان جو صدیق ہوتا ہے، یعنی صدیق اکبر علیہ السلام جو ہے یا رضی اللہ عنہ، ان کی سیرت کو اختیار کرتا ہے، تو وہ بہرحال 8 دروازوں میں سے جانے کا بھی مستحق ہو سکتا ہے۔ ان المتقین فی جنات و عیون، یقیناً جو متقین ہیں وہ جنات، باغات میں ہوں گے، و عیون اور چشموں کے اندر ہوں گے، عین ان کی جمع ہے۔ اولئک ادخلوها بسلام آمنین، ان سے کہا جائے گا امن اور سلامتی کے ساتھ آپ اس دن جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل، اور ان کے آپس میں سینوں میں جو ایک دوسرے کے خلاف بغض تھا وہ ہم ختم کر دیں گے۔ اخوانا، یہ آپس میں بھائی بھائی ہوں گے۔ علی سرر متقابلین، یہ سرر کے ہوں گے۔ سرر یہ جو مسندیں ہوتی ہیں ان کو سرر کہتے ہیں، یہ جن کے اوپر بیٹھتا ہے انسان۔ متقابلین، آمنے سامنے، یہ مسندوں کے اوپر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، بھائی بھائی ہوں گے، کوئی ان کے آپس میں نفرت نہیں ہوگی۔ لا یمسهم فیہا نصب، وہاں پہ ان کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ تو جنت میں انسان کو تھکاوٹ نہیں ہوگی، نیند نہیں آئے گی، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ وما هم منها بمخرجین، اور نہ ہی ایسا ہوگا کہ کچھ کی وہاں سے ممبرشپ کینسل ہو جائے، کچھ کو وہاں سے نکال دیا جائے، کوئی بھی وہاں سے نکلے گا نہیں، جو چلا گیا وہ نکلے گا نہیں۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو یہ بتا دیجیے کہ بے شک میں غفور اور رحیم ہوں۔ وان عذابی هو العذاب العلیم، اور میری پکڑ وہ دردناک، بہت پکڑنا، میرا عذاب بہت دردناک عذاب۔ اچھا، جب حفاظت کی ہوتی ہے نا چیز، تو 2 چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں حفاظت کے لیے۔ حفاظت کے لیے کوئی بھی چیز اگر اس کے لیے قانون نہ بنایا جائے تو اس کی حفاظت ممکن نہیں۔ اور قانون میں 2 چیزیں ہونا ضروری ہوتی ہے کہ جو فالو کرنے والے ان کے لیے اور جو نہیں اتباع کرنے والے ان کے لیے، ایک جیسا قانون نہیں ہوتا، مختلف ہوتے ہیں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے کائنات بنائی ہے، ہم نے قرآن نازل کیا ہے، ہم نے یہ کائنات میں مختلف قسم کی چیزیں تخلیق کی ہیں، انسان کی تخلیق کا پہلا منظر بیان کر دیا گیا ہے۔ اب انسانوں کی حفاظت کیسے ہوگی یا نظام کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ تو نظام کی حفاظت کس طرح ہوتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نبئ عبادی، میرے بندوں کو بتا دیجئے، خبردار کر دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں غفور اور رحیم ہوں۔
صرف غفور اور رحیم اللہ تعالیٰ تو نظام نہیں چل سکتا. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ, اور ان کو یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب جو ہے وہ کیا ہے, وہ دردناک عذاب ہے. ایسے حفاظت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یعنی دونوں چیزیں ہو. یہ ہوتا ہے کمپلیٹ سسٹم کہ آپ جو لوگ اچھے کام کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ بھی کریں, ان کو پرائز بھی دیں, ان کو آنر بھی دیں, اور جو لوگ وائلیٹ کر رہے ہیں ان کو کیا کریں, پنش بھی کریں. تب ہوتا ہے کمپلیٹ سسٹم. تو یہ میرے بندوں کو بتا دو کہ یہ ایک حفاظت کا نظام جو ہے اس کائنات کا, اس میں اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے, اور اللہ تعالیٰ عذاب علیم والے بھی ہے. اللہ کا عذاب عذاب علیم بھی ہے. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاہِيمَ. اب یہ اللہ تعالیٰ ثابت کر رہے ہیں کہ کیسے یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے اندر, کہ اللہ عذاب علیم بھی دے سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم بھی ہے. تو یہ دونوں چیزیں بیلنس کرتی ہیں نا, ان دونوں کے درمیان ایمان ہوتا ہے. ایمان جب ہمارے اندر صرف خوف آ جائے عذاب علیم کا تو مایوسی بڑھ جاتی ہے, تو ایمان جو ہے اس کے خلاف ہے مایوسی کے. اور جب صرف وہ غفور اور رحیم ہو تو پھر ہمارے اندر کیا پیدا ہو جاتی ہے, تکبر پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو شاید پکڑے گی نہیں. تو انسان جو ہے وہ اس معاملے میں بھی اپنی آخرت تباہ کر, اس طرح بھی اپنی آخرت تباہ کر لیتا ہے. تو اللہ ثابت کر رہا ہے کہ کیسے اللہ غفور رحیم بھی ہے اور عذاب علیم والے بھی ہے. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ. انہیں ابراہیم کے جو مہمان ہیں ان کے پاس آئے تھے, ان کے بارے میں ان کا واقعہ سنائیے. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما. جب وہ ان کے پاس آئے انہوں نے سلام کیا. قال ان منکم وجلون. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہمیں تو آپ سے ڈر لگ رہا ہے, ہمیں نہیں پتا آپ کون لوگ ہیں. قالوا لا توجل. انہوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں. تو انا نبشرک بغلام علیم, ہم آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں بغلام علیم, ایک علم رکھنے والے بچے کی. تو غلام علیم سے کون سا بچہ مراد ہے جس کی عمر خوشخبری دی؟ غلام حلیم اور غلام علیم. غلام حلیم کا مطلب ہے کہ جس کی قربانی دی جائے گی. قربانی دینے کے لیے کیا چاہیے بندے کو, علم یا حلم؟ حلم کہتے ہیں بردباری کو. تو قربانی دینے کے لیے کہ جس بچے کو تیار کیا جائے گا قربانی دے گا, کیا چاہیے, بردباری چاہیے. تو جہاں بھی آتا ہے قرآن میں غلام حلیم تو اس سے مراد کون ہے, اسماعیل. اور جہاں ہے غلام علیم, تو جتنے بھی انبیاء ہیں بنی اسرائیل کے اندر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں اور آج بھی آپ کو نوبل پرائز لیتے ہوئے یہودی نظر آتے ہیں, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جد امجد کیا ہے, غلام علیم, علم رکھنے والے. ٹھیک ہے, اسی لیے یہودیوں کے پاس اتنا علم ہے کہ میں اور آپ شاید بالکل اس علم کو نہ پہنچ سکیں. تو یہ دو نسلیں. اور یہاں پہ بردباری ہے, یہاں پہ جو ہے نا وہ اللہ کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے. یہ بنی اسماعیل کے اندر سر تسلیم خم کرنا اور اللہ کے احکامات پہ خوش رہنا, اور ویسے ہی امت امیہ ہے جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تو بہرحال انہوں نے ان کو خوشخبری دی, انا نبشرک بغلام علیم. اس سے مراد کون ہے, اسحاق علیہ السلام. قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر. تو اب یہ جو بیوی تھی نا جو بہت بوڑھی ہو چکی تھی, یہ سارہ علیہ السلام تھی, ان کی پہلی بیوی تھی. حضرت علیہ السلام بعد والی بیوی تھی, ان کے پاس بچہ پہلے پیدا ہو گیا. قال ابشرتمونی, انہوں نے کہا آپ مجھے خوشخبری دے رہے ہیں علی ان مسنی الکبر, اس حالت میں کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں, مجھے بڑھاپے نے چھوٹ آ لیا ہے. فبما تبشرون, تو یہ کیسی خوشخبری؟ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو حق, یہ جو خوشخبری دے رہے ہیں یہ حقیقت ہے, آپ مایوس نہ ہو. لا تکن من القانطین, آپ مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہو جائیں. قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون. انہوں نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے, اپنے رب کی رحمت سے تو صرف گمراہ لوگ وہ مایوس ہوتے ہیں. تو یہ جو اوپر بیان ہوا نا کہ انا الغفور الرحیم, یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم اور اللہ بڑے رحمت والے ہیں, تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. قال فما خطبكم ايها المرسلون. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا کیا معاملہ ہے, آپ کا اگلا ٹاسک کیا ہے, کس طرف جا رہے ہیں آپ؟ اے فرشتوں, مرسلون سے مراد جن کو بھیجا گیا ہے, یعنی فرشتوں سے پوچھنے لگے کہ آگے آپ نے کس طرف جا رہے ہیں؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین. انہوں نے کہا کہ آگے ہم نے ایک مجرم قوم کے پاس جانا ہے. اب یہ تھی وضاحت انی انا الغفور الرحیم کی, کہ جو ایمان کا رستہ اختیار کرتا ہے اور اللہ سے پر امید ہوتا ہے تو اس کے لیے اللہ کیا ہے, غفور رحیم. اور عذاب ان عذابی هو العذاب العلیم, اس کی وضاحت اگلی آیات میں. قال فما خطبكم, کہنے لگے کس طرف جا رہے ہیں آپ کا معاملہ کیا ہے, آپ کی ذمہ داری اگلی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ارسلنا الى قوم مجرمین, ایک مجرم قوم کے پاس جا رہے ہیں. الا آل لوط, قوم آل لوط کے علاوہ, لوط علیہ السلام ان کے خاندان کے علاوہ, الا لمنجوهم اجمعین, یہ جو لوط علیہ السلام کا خاندان ہے ان کو ہم سب کو نجات دے دیں گے, ان کو ہم چھوڑ دیں گے. الا امرأته, ما سوى ان کی بیوی کے, قدرنا, ہم نے ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہوا ہے, انها لمن الغابرین, کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے شمار ہوگی, جو پیچھے رہ جانے والے ان کے اندر شمار ہوگی.
فلما جاء آل لوط المرسلون، وہی رسول جو کہ وہاں پہ خوشخبری دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے غفور رحیم ہونے کی وہ دلیل ثابت کر رہے ہیں، تو جب یہی فرشتے آتے ہیں آل لوط کے پاس تو قال انکم قوم منکرون، تو وہ کہتے ہیں بھی میں آپ کو پہچانتا نہیں ہوں، آپ کون لوگ ہیں؟ قالوا جئناک بل جئناک بما كانوا فيه يفترون، انہوں نے کہا وہ چیز لے کے آئے جس کے بارے میں آپ کی قوم شک کر رہی ہے، عذاب لے کے آئے۔ تو وآتیناک بالحق وآتیناک بالحق وإنا لصادقون، ہم حق کے ساتھ آئے آپ کے پاس اور وإنا لصادقون، اور ہم سچ بول رہے ہیں۔ فأسر بأهلك بقطع من الليل، آپ رات کے حصے میں اپنے اہل کو لے کے یہاں سے نکل جائیں، واتبع ادبارهم، فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع ادبارهم ولا يلتفت منكم احد، آپ ان کے پیچھے پیچھے چلیں، یعنی اپنی قوم کو سب کو آگے لگائیں اور آپ ان کے پیچھے پیچھے چلیں اور آپ رات کے حصے میں یہاں سے نکلیں، ولا يلتفت منكم احد، آپ میں سے کوئی بھی پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھے، وَغْدُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، جہاں آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ نے وہاں چلے جانا ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرُ، اور ہم نے ان کو یہ بھی بات بتا دی ہوئی تھی، یعنی لوط علیہ السلام کو، کہ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ، یہ جو قوم ہے اس کی جو جڑ ہے، اس کی جو نسل ہے، ان کا جو اس زمین کے اوپر وجود ہے، مقطوع، وہ کاٹ دیا جائے گا مصبحین، صبح کے وقت، یعنی صبح بالکل سورج طلوع ہونے سے پہلے صبح جو ہے مشرق ہوتا ہے، مشرق کا وقت وہ ہوتا ہے جب سورج طلوع ہو جائے، اور صبح کا مطلب وہ وقت وہ ہوتا ہے جس میں ابھی سورج طلوع نہ ہوا ہو، تو ان کی جڑ جو ہے وہ کاٹ دی جائے گی صبح کے وقت ہی۔ وجاء اہل المدینہ یستبشرون، اس علاقے والوں کو بڑی غلط قسم کی عادتیں تھیں، تو وہ سارے کے سارے بڑے خوش ہوئے، وہ شہر کے لوگ، یہ صدوق بستی ہے جس کا بائبل کے اندر بھی ذکر ہے، تو اس کے رہنے والے اس خباثت کے شکار تھے کہ وہ جو فطرت ہے اس کے خلاف چلتے تھے اپنی جنسی آسودگی کے لیے، تو سیم سیکس میرج کے قائل تھے یہ لوگ، تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے عبرت بنایا، اور بائبل بھی اس بات پہ شاہد ہے اور قرآن بھی اس بات پہ شاہد ہے، تو اسی لیے جو ہے نا یہ والا جو مسئلہ اس وقت انسانیت فیس کر رہی ہے، یہ فطرت کے خلاف چلنے والا مسئلہ، اس میں جتنے بھی کلمہ جو اللہ کو ابراہیمی ادیان یا ابراہیمی اسلام کے وارث اپنے آپ کو کہنے والے، وہ سارے ایک ہی طرف نظر آتے ہیں، سب اس کے خلاف ہیں۔ قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، آپ ان کے سامنے مجھے رسوا نہ کریں، واتقوا اللہ ولا تخزون، اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو، فلا تفضحون، فضح کہتے ہیں پریشان کو، مجھے پریشان نہ کرو مہمانوں کے معاملے میں اور مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ قالوا اولم ننهك عن العالمین، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو ساری دنیا زمین سے باقی لوگوں سے منع نہیں کیا ہوا کہ آپ کے پاس کوئی مہمان نہیں آنے چاہیے، اب آگے تو آپ نے کیوں ہماری حکم کی مخالفت کی ہے؟ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو آسودگی چاہیے تو آپ شادیاں کریں عورتوں کے ساتھ، اس سے اپنا جو ہے نا اپنی خواہشات کی تکمیل کریں، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، آپ کی عمر کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کی عمر کی قسم کہ بے شک وہ اپنے نشے کے اندر اندھے ہو چکے تھے،